پہلی جب کتابیں آئیں لوگوں کے پاس، کتابیں محفوظ نہیں ہو سکیں، محفوظ نہیں ہو سکیں، انہوں نے کتابوں کو برباد کر ڈالا ہے، یا جانتے نہیں تھے کہ جو کتاب ہمارے پاس ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، انہوں نے کتابوں کو برباد کر ڈالا، جناب یہ حفاظت نہ کر سکے۔ اخیر میں قرآن کریم آیا ہے، آخری دور میں ان تمام کتابوں کے بعد، اور اللہ رب العزت نے اس کو سنبھالنے کا طریقہ بتایا ہے، طریقہ سکھایا ہے کہ تورات گئی ہے یا بگڑایا گیا ہے ان کو، لیکن اب وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ گئی ہیں وہ کتابیں، اب وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ گئی ہیں۔ اور آج اس دور میں بھی جو جناب جی یوحنا یا متی ان کی جو انجیلیں دیتے ہیں نا پیسے دے کر، اب جو اس دور میں دی جا رہی ہیں یوحنا کی انجیلیں یا جناب جی وہ متی کی انجیلیں جو پیسے دے کر یا پیسوں سے خریدی جا رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں، یہ وہ اصل نہیں ہے، ان کے ترجمے، اور ظاہری بات ہے مختلف ترجمے ان کے لکھی گئے ہیں اور یہ فروخت ہو رہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آسمانی کتابیں ہیں، حالانکہ وہ جو کتاب تھی وہ عبرانی زبان میں تھی، عبرانی زبان میں وہ اصل کتابیں تھیں، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ تو مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں میں۔ جب اصل کتاب ہی نہیں ملتی تو اس کا ترجمہ کس طرح وہ مستند ہو سکتا ہے؟ جب اصل کتاب ہی نہیں ملتی تو اس کا ترجمہ مستند کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ جناب یہ یوحنا کی جو جناب انجیل ہے یہ مستند ہے؟ کیوں بھئی یوحنا نے اصل تورات پڑھی ہے، اصل انجیل پڑھی ہے، یوحنا کی بات کیسے مستند ہو گئی ہے؟ اس کی کتاب کی مختلف جناب جی ترجمے ہوئے، وہ کون سے مختلف جناب جی مستند ہیں جو اصل کتاب ہی نہیں ملتی؟ اب دنیا سے صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی ہے اصل کتاب۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، 1400 سال بھی یہ قرآن کریم کا کمال اعجاز ہے، آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ وہ جو زبان میں کتابیں آئی تھیں ان کی زبانیں بھی آج جناب جی دنیا سے غائب ہو چکی ہیں، عبرانی زبان، سریانی زبان دنیا سے غائب ہو چکی ہیں نا۔ پہلے مصر اور شام میں یہ زبانیں بولی جاتی تھی، عبرانی زبان بھی بولی جاتی تھی، سریانی زبان بھی بولی جاتی تھی، لیکن یہ قرآن جب سے آیا ہے مصر اور شام سے بھی وہ زبانیں مٹ گئیں، آج وہ بھی عربی زبان بولتے ہیں، حالانکہ پہلے وہاں پر یہی زبانیں بولی جاتی تھی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، کمال ہی کتاب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، لیکن مسلح پر افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر انگریز کے پیچھے بھاگ پڑا ہے۔ ان کے پاس اپنی کتابیں تو یہودیوں کے پاس سنبھالی نہیں گئی۔ ملک شام اور مصر میں پہلے سریانی اور یہ جناب جی عبرانی زبان بولی جاتی تھی، لیکن جب سے قرآن آیا ہے ان کی اپنی زبانیں مٹ گئی، وہاں پر بھی اب عربی بولی جاتی ہے، ہاں عربی زبان۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اور حضرت عمر فاروق کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ عربی بولو، عربی سیکھو، عربی بولو اور عربی پر فخر کرو کہ عربی جدی زبان ہے۔ آج انگریزی زبان بول پر فخر کرتے ہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا والے رہ گئے، جو دین پڑھتے ہیں وہ بھی جناب جی انگلش زبان بول کر فخر کرتے ہیں۔ میں نے کئی جناب جی پروفیسروں کے اور کئی لوگوں کے جناب جی وہ کلپ سنے ہیں، انگلش بول کر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہنے والے مفتی عبد القریشی کو دیکھو، وہ دیوبندیوں کا جو ہے، میں اس کا کلپ سنا تھا، وہ انگلش بول کر فخر کرتا تاکہ لوگ سنیں پڑھا لکھا ہوا، الو کا پٹھا قرآن کریم سے پڑھا لکھا ہوا آگے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ جس نے قرآن کو سمجھا اس سے بڑا کون ہے پڑھا لکھا ہوا؟ کیا سوچ فکر کیا دینا چاہتے ہیں قوم کو تاکہ وہ پڑھے لکھو، وہی تعلیم ہے پڑھی لکھی زیادہ۔ عربی سیکھو اور عربی بولو، عربی پر پھر فخر کرو کیونکہ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ دین کیسے سمجھائیں گے؟ میں اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، تو آپ تھوڑا سا سماعت فرما لیں، اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ پڑھیں گے نہیں تو دین کیسے سمجھائیں گے؟ ہاں میں سوال کا جواب دیتا ہوں، ابھی تھوڑی سی یہ تشریح سمجھ لیں کہ عربی زبان
اس نے اپنا سکہ جما لیا اب مصر کے ملک میں بھی اور شام میں بھی، اور ہر سیٹ پر عربی زبان نے سکہ جما لیا اپنا. الحمدللہ الحمدللہ. اب دیکھا جائے نا کہ ملک پاکستان میں بھی لاکھوں لوگ عربی دان ہیں، عربی دان ہیں لاکھوں لوگ، لیکن عبرانی جاننے والا آج بھی کوئی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو. عبرانی زبان کو جاننے والا آج ایک ہی نہیں ملے گا. یہ تو عربی کا کمال ہے نا یار. ہاں، یہ عربی کا کمال ہے.